ٹھیک جی بالکل ایکشن لیتے ہیں جی محسن داور صاحب. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو رحیم یار خان میں جو واقعہ ہوا, جو مندر پہ جو حملہ ہوا ہے, یقیناً اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور اس کو بلا شبہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے. اور اس سے پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب گرفتاریاں ہوں گی, FIR کٹیں گی. پرابلم یہ ہے کہ یہ واقعات بار بار ہو کیوں رہے ہیں, اور ان واقعات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بیج ہم پچھلے 50 سال سے بو رہے ہیں کو ابھی تک کاٹنے کی ہم نے کوشش نہیں کی, وہ بیج ہم مزید بو رہے ہیں. تو اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے اس واقعے کی وہ کم ہے. ایک چیز اور جناب اسپیکر, کل پرسوں کافی عرصہ پہلے ہمارے بلوچستان کے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کونسل کے ممبر عبید اللہ قاسی صاحب کو اغوا کیا گیا تھا, اور کل ہی ان کا جنازہ ہوا, ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. تشدد کے بعد ان کو قتل کیا گیا ہے. میں اس کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں, اور یہ میرے خیال میں ہم ایک جنگل قسم کا ماحول یہاں پر اس ملک میں بنا ہوا ہے کہ سیاسی ورکرز محفوظ نہیں ہے. پر وہ سیاسی ورکرز جو اپنے خطے کے امن کی بات کرتے ہوں, جو اپنے مٹی کی امن کی بات کرتے ہو, اپنے مٹی کی تحفظ کی بات کرتے ہوں, وہ محفوظ نہیں ہے. اس سے پہلے اسد اچکزئی اور عثمان کاکڑ صاحب کا واقعہ ہوا, اور یہ واقعات رکیں گے نہیں. ساتھ ہی ساتھ جنوبی وزیرستان میں جو واقعہ ہوا ہے, دہشت گرد وہاں پھر سے آ چکے ہیں, اور ہماری سیکورٹی فورسز دہشت گردی کو روکنے میں تو کامیاب ہوئے نہیں ہیں, لیکن وہ ملبہ پھر وہ عام عوام پر ڈال رہے ہیں, اور وہ ان کو پھر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, ان کو پھر اٹھاتے ہیں, ان کو پھر اغوا کر. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. تھینک یو اسپیکر صاحب. سوری میں ذرا لیٹ ہو گئی, ہماری CCLC کی میٹنگ تھی, بٹ میں نے عباسی صاحب کا کامنٹ سنا. میں کہتی ہوں کم سے کم اخبار ہی پڑھ لیا کریں, کچھ انفارمیشن لے کے پھر الزام لگائیں کوئی بیسس پہ. پرائم منسٹر نے نہ صرف نوٹس لیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, انہوں نے IG کو اسپیشل انسٹرکشنز دیے تھے پہلے دن ہی جب یہ انسیڈنٹ ہوا کہ فوری طور پہ نہ صرف اریسٹ کریں بلکہ جو پولیس نیگلیجنس اگر ہوئی ہے تو ان پولیس کے خلاف ایکشن لے. منسٹری آف ہیومن رائٹس پہلی دن سے ان ٹچ ہے رحیم یار خان پولیس کے ساتھ. FIR کٹ چکی ہے, لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. IG is taking action to see کہ پولیس نیگلیجنس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سخت مذمت کی ہے, اور پرائم منسٹر نے خود کمٹمنٹ دیا ہے کہ وہ مندر کو فلی ریسٹور حکومت اپنے ایکسپینس پہ خود کرے گی. تو یہ کہنا کہ جی منسٹری چپ ہے, حکومت چپ ہے, خدا کے واسطے سیاست مت کھیلے ایسے ایشوز پہ, اور اپنے آپ کو پہلے انفارم کر لے بجائے اس کے کہ وداؤٹ اینی انفارمیشن کھڑے ہو کے ایکوزیشنز کریں. دس از سمپلی رانگ. اس کو سیاست لانا جبکہ ایکشن لیا جا رہا ہے, گورنمنٹ از اویئر اینڈ ان ٹچ اینڈ ٹیکنگ ایکشن, پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, تو پھر کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب چپ ہے؟ آئی ایم سوری, آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس ill informed statement. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ تمام مذاہب کو جو پاکستان میں رہنے والے ہیں برابری کی بنیاد پر ان کو حق دیتا ہے رہنے کا. اور جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی عبادت گاہ ہے اس کی حفاظت بھی آئین پاکستان دیتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہاں پہ رہنے والے اس پاکستان میں وہ پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد وہ جو بھی ان کا مذہب ہو. جی علی محمد خان صاحب. جی بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in religion. دین میں کوئی جبر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نان مسلمز کے حقوق پہ بہت سخت ہے, اور اگر کسی مسلمان نے اور یہ مفہوم ہے حدیث کا, کمی بیشی اللہ معاف کرے, اگر کسی مسلمان نے کسی نان مسلم, کسی غیر مسلم سے زیادتی کیا, ظلم کیا, تو قیامت والے دن میں اس کے نان مسلم کے حقوق کا اس مسلمان سے میں پوچھوں گا اللہ کے سامنے.
اس سے بڑی کوئی دلالت ہے, اس سے بڑی کوئی ضمانت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو قرآن عظیم الشان میں رحمت للعالمین کہا گیا, اللہ کی طرف سے رحمت للمسلمین صرف نہیں کہا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ بے شمار ایگزامپلز ہماری اسلامک ہسٹری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خاتم النبیین سے لے کے آج کے دن تک کہ اسلام میں جو ہے جب دنیاوی حقوق کی بات آئے گی کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ مسلمان ہے کوئی نان مسلم ہے, اگر حق مسلمان کا ہے تو مسلمان کو ملے گا, حق نان مسلم کا ہے نان مسلم کو ملے گا. اور کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے, بلکہ ہمیں تو یہ تک کہا گیا کہ تم کسی کے بھی ناحق خداؤں کو برا نہ کہو, نہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اللہ کو کوئی برا کہے. جس کسی نے یہ عمل بون شریف میں کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اسلام تو کیا انسانیت سے بھی اس کا دور پار کا کوئی رشتہ نہیں. علماء کرام نے اس کی سخت مذمت کی ہے, وزیر اعظم پاکستان نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور سخت احکامات اس پہ دیے ہیں, اور اس پہ تمام چاروں صوبائی حکومتوں کے اعلیٰ ذمہ دار لوگوں نے اس پہ سخت مذمتی بیانات آئے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ ہمارا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب ہو, یا ہمارا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جہاں حکومت صوبہ سندھ ہو, یا بلوچستان ہو. میں یہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمیں اس کا دکھ ہے, انتہائی دکھ ہے, بعثت انسان بھی دکھ ہے, بعثت مسلمان بھی دکھ ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے نان مسلم جو ہمارے بھائی ہیں, جو ہندو کمیونٹی سے یہاں پہ بات ہوئی ہے اور مسیحی کمیونٹی سے بھی اس پہ ریپرزنٹیشن آئی ہے, ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں جس طرح ہماری آنریبل منسٹر فار ہیومن رائٹس نے بھی بات کی ہے اور ہمارے حکومتی بینچز سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے, اپوزیشن بینچز سے بھی, کہ اس ایشو پہ ہم سب ایک ہیں. علماء کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, علماء کرام اس کی سخت جو ہے مذمت کرتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا ہے, کیونکہ ہم تو خود اس کے ستائے ہوئے ہیں, ہم تو خود بابری مسجد کو رو رہے ہیں, اور جو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پہ کل پوری پاکستانی قوم نکلی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اس میں کوئی مسلم, ہندو یا کرسچن نہیں تھا, مسیحی نہیں تھا. کل سب نے 5 اگست کی مذمت کی ہے جو ہندوستانی حکومت نے کشمیر میں کیا تھا. کل صدر مملکت جب نکلے ہمارے, ان کے پیچھے پوری قوم کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوبارہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے, اپنی حکومت اس ایوان کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, ہماری سینئر لیڈرشپ یہاں پہ فرنٹ روز میں موجود ہے ان کی طرف سے, کہ اس وقت پورا ملک, آپ کی حکومت, یہ ایوان جو ہے اقلیتی کمیونٹی بالخصوص ہندو کمیونٹی کے ساتھ اس پہ ہم ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں, دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں, ان کو یقین دلاتے ہیں ہر طرح کے تحفظ کا. اور اس بات کی بھی میں وضاحت یہاں پہ آج اعلان کرنا چاہتا ہوں, جب بھی پاکستان میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے حکومت پاکستان نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی ہے. ہمارا جھنڈا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس میں جو وائٹ ہے, the white signifies the rights and the protection of the minorities of the non-Muslims. ہمارا جھنڈا اس بات کی ضمانت دیتا ہے, سب زلالی پرچم میں سفید رنگ چاند ستارہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, سفید رنگ ریپرزینٹ کرتا ہے اقلیتوں کو. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جب مندر پہ اٹیک ہو خدا نخواستہ, یا یہاں پہ گردوارے پہ خدا نخواستہ اٹیک ہو, یا یہاں پہ نقصان پہنچایا جائے ہمارے مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کو, تو حکومت وقت اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے, ہمارے علماء کرام اور مدرسے سارے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ان مظلوموں یا نان مسلمز کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جب ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان کی سپریم کورٹ ان ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, بابری مسجد کے گرانے کے حق میں بات کرتی ہے, اور وہاں کی مودی کے نیچے ان کی ہندوتوا حکومت RSS کی وہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. پاکستان اور ہندوستان میں صرف یہ فرق ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ کھڑا ہے, مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہندوستان میں صرف مسلمان نہیں, وہاں پہ کرسچنز مسیحیوں کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے, سکھ برادری کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, اور ہندو کمیونٹی کے دلتس نچلی ذات کے بیچارے ہندوؤں کو بھی ہندوستانی حکومت مودی کی نہیں چھوڑتی. تو میں آخر میں آپ سب کی اجازت سے قرارداد پیش کروں گا جو انشاءاللہ آپ سب کے جذبات کی ترجمانی کرے گی. اس میں کوئی تحریک انصاف, نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی جمعیت جماعت نہیں ہوگی. ہم ایز اے پاکستانی یہ قرارداد پیش کریں گے, اور ہم یقین دلانا چاہتے ہیں یہ ایوان اپنی نان مسلم پاکستانیز کو جن کے ایکول رائٹس ہیں, وہ ہماری طرح کے ایکول لیول کے پاکستانی ہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ ایئر فورس میں ہو, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو, چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو یا ملٹری میں ہو یا عام زندگی میں ہو, تو ان کو انشاءاللہ ہم تحفظ کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں. اگر اس قرارداد میں بھی کوئی چینج آپ کرنا چاہیں, کوئی ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا چاہیں, اس پہ پھر بات کر سکتے ہیں, لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اس میں سب کے جذبات کی ترجمانی ہو جائے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایوان بھون شریف ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں مندر کو توڑنے
اور نقصان پہنچانے کی سخت مذمت کرتا ہے اور اس دکھ میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے سخت احکامات دیے ہیں۔ آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے۔ آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے اور یہ ایوان بھی اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور عبادت گاہوں کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا۔ اس نقطے پر پوری قوم حکومت ایک ہے۔ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے۔ یہ ایوان ہندو کمیونٹی اور پاکستان ہندو کونسل کو تحفظ کا یقین دلاتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جی اب میں قرارداد ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد منظور کی جائے۔ جو قرارداد کے حق میں ہے ہاں کہیں، جو قرارداد کی مخالفت میں ہے نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، لہذا قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ جی علی محمد خان صاحب۔ سر بس 30 سیکنڈ اور چاہیے۔ ہمارے چیف وپ جناب عباسی صاحب نے 2 ایشوز اٹھائے جو بڑے اہم ہیں۔ اس میں ایک انہوں نے اٹھایا جو ہمارے پاکستانیز اوورسیز پاکستانیوں کا اور جنہوں نے سر ویکسینیشن کی ہوئی ہے چائنیز، ان کو اب کچھ کنٹریز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے فائزر کی کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری سر اسٹرانگ ریکمنڈیشن اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اس والے 2 ایشوز انہوں نے اٹھائے، اس والے ایشوز کو ہم NCOC میں بھیجیں۔ جناب اسد عمر صاحب کی